ہمت نہ ہارو، کیا جملہ ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، ہمت نہ ہارو اے مسلمانوں، اور غم نہ کرو اے مسلمانوں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم کامیاب رہو گے، ایک شرط ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان آ جائے، اگر تمہارے اندر ایمانی طاقت آ جائے، اللہ یہ ایمانی طاقت میرے تمہارے اندر عطا فرمائے۔ اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب سے میں بنگلور میں خطبہ دینا شروع کیا ہوں، تب سے ایک آیت بار بار بولتا ہوں میں، کتنی مرتبہ میں نے بولا ہے مجھے ہی نہیں معلوم، کتنی مسجدوں میں نے بولا ہے مجھے ہی نہیں معلوم، بار ایک آیت میں بولتا ہوں، آج بھی وہ آیت بولوں گا تمہارے سامنے۔ پارہ نمبر 18، سورۃ النور، آیت نمبر 55، پورا ایڈریس مکمل دے رہا ہوں۔ اگر کسی کے پاس نماز ہونے کے بعد ٹائم ہے، 5 منٹ ہے نا، قرآن کھول کے دیکھ لو جا کر یہ آیت۔ اگر کسی کے پاس، آج جمعہ میں شیخ نے ایک آیت بولی، آیت کا پورا ایڈریس دیے، 18واں پارہ سورہ نور، آیت نمبر 50 پر 5 مکمل بولے۔ اگر موقع ملے تو جا کر دیکھو اس آیت کریمہ کو۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، سبحان اللہ، جملہ ہی ایسا شروع ہوتا ہے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جی، اللہ کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ ہے یہ، قال اللہ نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر اس سے بڑھ کر ہے یہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کس سے وعدہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے، ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک عمل کیے۔ کس سے ہے وعدہ اللہ کا؟ یہ اللہ کا وعدہ کس سے ہے؟ یہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ ارے بھائی ذرا دماغ لڑا کے سوچو، مجھ سے ہے اور آپ سے ہے، ہر مسلمان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان بھی رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ کم سے کم 50 بار، کم سے کم بول رہا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کر، ان 24 سالوں میں نے کہا ہے، ان 24 سالوں میں کم سے کم 50 بار میں نے کہا۔ اگر یقین نہ آئے تو میری وہ ساری تقریریں جو ریکارڈ ہیں سن لیجئے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے سارے مسلمانوں سے جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، کسی کا اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ زمین کی حکومت تمہارے حوالے کرے گا اللہ، جیسے پہلے کر چکا ہے۔ جملہ کمس، جیسے پہلے کر چکا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، علم ضرور حاصل کرو، اللہ یہ نیٹ میں جو بچے ناکام ہوئے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے، اللہ ان کی ہمتوں کو باندھے، کبھی بھی خودکشی کی طرف جانے سے اللہ انہیں روکے۔ بڑی تیزی سے نوجوان بچہ خودکشی کر لیتا ہے، ماں اور باپ کی پرواہ کیے بغیر۔ ہمارے ایک بڑے اچھے عالم شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، مفتی حرم کے مفتی، ایک جملہ بولتے تھے، اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جائیں گے۔ جی، خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے، سوسائڈ مسائل کا حل نہیں ہے، ہمارے دین میں حرام نہیں، بہت بڑا حرام ہے، بہت بڑا حرام ہے۔ میں نے سنا 21 یا 22، 21 یا 22 بچے خودکشی کر لیے ہیں۔ سارا کچھ یہ نیٹ نہیں ہے میرے بھائی، سارا کچھ آپ کو MBBS میں نہیں ہے، کامیابی کچھ اور ہے۔ ایک بار گرو پھر اٹھو، پھر گرو پھر اٹھو۔ میرے نبی کہتے ہیں، اللہ کے رسول کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، ہر مومن میں خیر ہے۔ اس کے بعد نبی کا جملہ ہے، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اسے لکھ کے رکھو، ہر پڑھنے والا بچہ چاہیے ہر کاپی میں ٹائٹل پہ لکھ کے رکھے اسے، میرے نبی کا جملہ ہے، جس سے تجھے فائدہ پہنچے اس کی لالچ کر، محنت کر، یہ ڈگری تیرے لیے بہتر ہے، پڑھ، اللہ کی مدد حاصل کر، ساتھ میں نماز مت چھوڑ، نماز بھی ساتھ میں پڑھتا رہے، دعائیں بھی کرتا رہے۔ اگر ہار گیا، نبی کا جملہ کیسے ہے، اگر ہار گیا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ،
ہار کے مت بیٹھ، دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھ، اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ جی کبھی ادھر ادھر کی نہ سوچے، اللہ کامیاب کرے۔ میں یہاں ایک اور سوال کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے؟ ساری امت سے میرا سوال ہے، حضرت عمر کون سی یونیورسٹی میں پڑھے؟ حضرت عثمان کون سی یونیورسٹی میں پڑھے؟ حضرت علی کو وہ بذات خود لاکھوں یونیورسٹی کے برابر ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ نبی کے سامنے بیٹھے، جو نبی نے پڑھایا وہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ طاقت ایمانی طاقت تھی، معمولی سی کچھ سالوں کے اندر آدھی دنیا کے قریب ان کے کنٹرول میں آ گئی۔ دونوں سپر پاور ختم ہو گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں کسرا بھی ختم، جی قیصر بھی ختم، جزیرے عرب بھی ختم، بحرین بھی ختم، سارا عرب ان کے قبضے میں۔ کون سی طاقت ہے؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ وہ ایمانی طاقت۔ کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ اللہ وہ ایمانی طاقت مجھے عطا فرمائے، اللہ وہ ایمانی طاقت آج کی امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ بڑا کمزور ایمان ہے ہمارا، بڑا کمزور ایمان ہے۔ اور میرے نبی نے ایک جملہ کہا، میں نے اس جملے پر اسی منبر پر کھڑے ہو کر پورا جمعہ کا خطبہ میں نے دیا ہے، ان الایمان لیخلق، ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ کیا جملہ ہے میرے نبی کا؟ ایمان پرانا ہوتا ہے، یہ جملہ ہے حدیث کا۔ کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا پہنتے پہنتے پرانا ہو جاتا نا، نبی نے کہا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے بار بار ایمان کو تجدید کرو، ایمان کی طاقت کو بڑھاؤ۔ اللہ ہمیں بڑھانے کی توفیق۔ کیا کریں گے تو بڑھے گا، وہ الگ موضوع ہے۔ 10 باتیں بتانی ہے، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں وقت پر ختم کروں گا جمعہ، کہیں اس چکر میں نہ رہے 10 ہیں تو آگے بڑھ جائیں گے۔ نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، کسی کو جلدی چلوں گا، کسی کو ذرا تفصیل سے چلوں گا۔ پہلی چیز، ایمانی طاقت کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ کیا مدد؟ میں نے پڑھ دیا، اللہ حکومت تمہارے ہاتھ میں دے گا۔ ایک جملہ ہے اللہ کا، قرآن کا جملہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، سارا خوف ہٹا کے اللہ مسلمانوں سے امن اور سکون کی زندگی اللہ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز میرے بھائی، آج اس کی سخت ضرورت ہے، آپ بھی انگلیوں پر گنیں، 10 باتیں گن لیں انشاءاللہ۔ ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ بہت باتیں ہو گئیں، بہت اقوال ہو گئے، ان کا قول فلاں کی باتیں، مگر عمل کے اندر ہم بڑے کمزور ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل والا مسلمان بنائے۔ جی ڈاکٹر اقبال نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جی حضرت یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں سمجھائیں گے کسی اور موقع پر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی زندگی چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی ایک زندگی مانگو۔ قرآن میں ہے، پارہ نمبر 14 میں ہے، سورہ نحل میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ بڑا اچھا جملہ ہے، ٹھہر کے بول رہا ہوں، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو کے عورت، اللہ نے الگ الگ کر کے کہا، من ذکر او انثى، ذکر ہو یا انثى، مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو۔ اس کی کیا ملے گا اللہ اگر ایمان کے ساتھ عمل کریں گے؟ کون سی چیز ملے گی؟ اللہ اسے حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ حیات طیبہ۔ میں نے نوٹ کر لیا ہے، ابن کثیر کو نوٹ کیا، احسن البیان کو میں نے نوٹ کیا۔ کیا ہے حیات طیبہ؟ میں چاہتا ہوں اللہ میری اولاد اچھی جیے، آپ بھی چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ نہیں تو بولیے نہیں چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اللہ عزت، سکون، اطمینان، حلال روزی، عبادت، یہ زندگی اللہ مجھے عطا فرمائے، آپ کو عطا فرمائے۔ یہ تمام چیزوں کو ملا کر جو جملہ بنتا ہے اس کا نام ہے حیات طیبہ۔ ساری چیزیں مل کر، عزت بھی دنیا میں، آخرت میں، کامیابی بھی، سب ملا کر ایک جملہ جو بنتا ہے پاکیزہ زندگی۔ ایمان کے ساتھ عمل رہا تو ہے۔ میرے نبی نے سچ کہا بھائیوں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے، عمل گھٹ جائے گا۔ پہلی بار جب میں پڑھا مجھے محبت ہو گئی ایک بہت بڑے عالم سے، اللہ مجھے ان کے جیسا بنائے۔ دعا کرو، نام نہیں آیا ابھی، نام لا رہا ہوں۔ اللہ ان کے آدھا، ان کا پاؤ، ان کا 10%، ان کا 5% اللہ مجھے بنا دے، میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔
بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ اپنی شرح میں ریاض الصالحین کی شرح میں ان کا نام لیتے ہیں، عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم. جمعہ کے دن دمشق کی جامعہ مسجد میں ایک بیان دیتے، جمعہ کا نہیں، جمعہ کے بعد بہت اچھا بیان دیتے. اپنے زمانے میں کہتے لوگ روتے رہتے تھے. اللہ وہ تاثیر ہماری زبان میں عطا فرمائے. اتنی تاثیر تھی کہ اگر کوئی بیان میں بیٹھتا تو بدل جاتا. ایک غلام آ کر بولا ان سے، میں نے یہ بھی کئی بار کہا ہے، ایک غلام نے ان سے آ کر کہا میرا آقا میرے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے، آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے. بہت سی بہنیں بھی مجھے بولتی ہیں آپ ذرا بیان میں یہ بول دیجئے گا. جی ہاں جی، آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے، آپ غلام آزاد کرنے پر درس دیجئے، ہو سکتا ہے میرا آقا مجھے آزاد کر دے. سبحان اللہ. انہوں نے درس نہیں دیا. دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، 1 مہینے، 2 مہینے، مہینے گزر گئے. غلام نے سوچا ہماری کہاں سنتے ہیں علماء، مالدار حضرات بولیں گے تو سنتے ہیں، غریبوں کی علماء کہاں سنتے ہیں. یہ آپ کے دماغوں میں بھی ہے شک کی، جی یہ ڈاؤٹ بیٹھا ہوا ہے، کہاں ہماری سنتے ہیں. غلام نے چھوڑ دیا، ہماری کہاں سنیں گے. عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک لمبے عرصے کے بعد انہوں نے اس موضوع پر بیان دیا. غلام بھی بیٹھا ہے، آقا بھی بیٹھا ہے. غلام آقا کو غور سے دیکھ رہا ہے، آقا کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. اللہ اکبر. درس جیسے ہی ختم ہوا آقا نے غلام کو بلایا، کہا انت حر فی اللہ، اللہ کے لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے اللہ کے لیے تمہیں آزاد کر دیا. جیسے ہی وہ سن لیا اس نے فوراً عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کے پاس گیا، کہا اتنا لمبا عرصہ کیوں گزر گیا، آپ نے کیوں پہلے نہیں درس دیا. کہا پیسے نہیں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ پیسے نہیں. کیوں؟ پیسے سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ کہا میں خود ایک غلام خریدوں، آزاد کروں، بعد میں اس موضوع پر تقریر کروں. میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں تھے کہ میں غلام خرید سکوں. ایک صاحب حج پر گئے، تب میری طاقت نہیں تھی کتابیں خریدنے کی. انہوں نے مجھے پوچھا شیخ آپ کو کیا چاہیے؟ کہا مجھے ریاض الصالحین کی شرح چاہیے. تو وہ سعودی عرب سے وہ کتاب لا کر دیے جس میں پڑھ کر میں یہ بول رہا ہوں تمہارے سامنے. شیخ البانی کی تصحیح ہے، شیخ بن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہے. اس کتاب سے پڑھ کر یہ واقعہ بتا رہا ہوں تمہارے سامنے. یہ عمل چاہیے بھائی، اللہ میرے اندر لے کر آئے عمل. سنتے بہت ہیں، عمل نہیں ہے. کسی نے امام بخاری سے پوچھا اتنی حدیثیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ کہا جب سنتا ہوں تو عمل کی کوشش کرتا ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ نے دماغ اچھا کر دیا ہے. اللہ ہمیں عمل والا مسلمان. پہلی چیز ایمانی قوت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، اور دوسری چیز عمل ہے میرے بھائی. جی میں جن علماء کو آج چاہتا ہوں جو آج زندہ ہیں مدینے میں، اس میں سے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، میں ان کو دیکھتے رہتا ہوں، اللہ مجھے ان کے جیسا بنائے، بڑے اچھے عالم ہیں. ایک شخص نے ان سے سوال کیا، مجھے سورہ فاتحہ یاد ہے اور ایک ہی سورت یاد ہے، ایک ہی سورت، میں اس میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، کیسے پڑھوں؟ وہ رو لیے. وہ بولے کہ ایک تو یہ آدمی ہے جسے ایک سورت یاد ہے، یہ تہجد پڑھنا چاہ رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں آدھا قرآن یاد ہے، وہ فجر چھوڑ کے سو رہے ہیں. یہ عمل چاہیے بھائی، عمل چاہیے. اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، باعمل. میں نوجوانوں کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. کیا چیز ہے؟ قرآن کی ایک آیت پڑھنے والے بچوں کو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. آخری آیت سورہ عنکبوت کی ہے. جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. کیا جملہ ہے اللہ کا. پہلے لگتا ہے کہ یہ راستہ نہیں ہے، میں یہ کر نہیں پاؤں گا، لیکن اللہ کہتا تو محنت تو کر، راستہ میں کھولتا ہوں، دروازہ میں کھولوں گا. اس کی تفسیر ابن کثیر یہ کرتے ہیں الذین یعملون بما یعلمون یہدیہم اللہ لما لا یعلمون. یہ لکھ کے رکھ لو کہیں جا کر. وہ لوگ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اللہ وہ علم بھی انہیں عطا کرتا ہے جو ان کو نہیں معلوم ہے. اللہ ایسا دماغ کھولے گا تمہارا عمل کے ذریعے سے، ایسی چیزیں دماغ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی جو دوسروں کو نہیں آتی ہے. آسان ہو جائے گا تمہارے لیے پڑھنا انشاءاللہ. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد الحمدللہ کرتا ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، ذرا جلدی چلتا ہوں میں. تقوی اللہ، اللہ کا تقوی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اس موضوع پر پورے جمعہ کے خطبے ہیں،
میں زیادہ نہیں کہوں گا، قرآن کی صرف ایک آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تیسرا نمبر پر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، اللہ کے اس کلام پر یقین ہے؟ جی، اگر امام پوچھے تو بول سکتے ہیں۔ اللہ کے کلام پر یقین ہے؟ ہر مسلمان سے پوچھ رہا ہوں، آپ جس پریشانی میں بھی ہو، کبھی آپ عرب سعودی ایئر لائن میں جائیے یا عرب کے کسی بھی ایئر لائن میں جائیے، ایگزٹ جہاں لکھا رہتا ہے عربی میں یہی لفظ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہاں مخرج بھی لکھا رہتا ہے۔ عربی میں مخرج لکھا رہتا ہے ڈور کے اوپر، باہر نکلنے کی جگہ وہی جملہ وہی لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس میں تقوی آ جائے ہر پریشانی سے نکلنے کا اللہ راستہ بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، یقین رکھو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے بھائی؟ الوقایۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنا، اس کے اوامر پر عمل کرتے ہوئے اس کے نواہی کو چھوڑتے ہوئے۔ میں جانتا ہوں یہ جملہ فصیح ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، کوشش کیجئے۔ یہاں ایک گزارش ہے، اگر کوئی نوجوان ہم سے زیادہ متقی ہیں، نوجوان ایسے، اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، بڑا جملہ ہے میرا، ایسے نوجوان ہیں الحمدللہ جنہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ اس کا تقوی زیادہ ہے، ہیں ایسے نوجوان۔ اگر کوئی ایسا نوجوان ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اسے فنڈامنٹل مت کہو، کیا یہ اتنی سختی کرنے کی کیا نہیں، چھوڑ دو، میں نہیں کر رہا، وہ تو کر رہا ہے، میرا پیجامہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، وہ ٹخنا اور گھٹنے کے بیچ میں رکھا ہے، اللہ جو اصل ہے وہی رکھنا چاہیے، جو نبی نے فرمایا ٹخنے اور گھٹنے کے بیچ میں رکھا ہے۔ جی، اس کی داڑھی میں ایک بال بھی کٹا ہوا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اتنا بولو، اس کا تقوی زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کئی بار کہا، آج بھی تمہارے سامنے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ، اور وعدہ ہے میرا، ٹائم پر ہی ختم کروں گا، 10 بھی بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے نوجوان ہیں جمعہ میں ہمیشہ آتے ہیں میرے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے، میں نے کئی بار کہا، سعودی میں بھی کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، 6 مہینے ایک نوجوان نہیں آیا، نہیں، آپ سب سر ہلا رہے ہیں ماشاءاللہ، سب جانتے ہیں، شاید مجھے اس واقعے کی ضرورت نہیں ہے، مگر عبرت کے لیے بولنا چاہتا ہوں ایک بار اور تمہارے سامنے۔ میں نے جمعہ کے بعد جب بیٹھتا ہوں نا سلام پھیر کے، وہ نوجوان آ کر بیٹھا، میں پوچھا 6 مہینے کہاں تھے؟ اوپر کا بٹن کھول کے دکھایا اس نے، یہاں سے ٹاکے ہیں، کاٹا ہے، ناف تک پورا رائٹ پورا لیفٹ پورا کاٹ دیے، پورا بدن۔ میں نے اس سے سوال بھی کیا، آپ جانتے ہیں جو سنے ہیں الحمدللہ، یہ کیا ہو گیا؟ بولے آپریشن ہوا ہے مولوی صاحب۔ کیوں ہوا؟ ابا بیمار تھے۔ آپریشن کیوں ہوا ہے؟ والد صاحب کا لینس خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، میرا لینس کاٹ کر میرے ابا کو دیا گیا ہے، اس لیے ایک لمبا آپریشن ہوا، میرا لینس کاٹا گیا، میرے والد کو دیا گیا۔ میں نے ایک سوال کیا اس سے، عورت کو جب سیزرنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس سے ڈاکٹر کہتے ہیں سیڑھی نہیں چڑھنا، وزن نہیں اٹھا، اس کے کچھ ٹاکے، تیرے تو پورا بدن ٹاکے ہیں، تیری شادی بھی نہیں ہو کر ہے، کیسا جیے گا؟ اس نے کہا مولوی صاحب میرے والد کے جو احسانات میرے اوپر ہیں نا، خالی لنس دیا ہوں، اگر بدن کا ہر عضو بھی دے دیا نا، قرض ادا نہیں کر پاؤں گا ان کا۔ عبرت کے لیے بول رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں، یہ ہمارے ماں باپ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم کچھ بھی کر لیں ادا نہیں کر پائیں گے ان کے احسانات۔ ہیں ایسے نوجوان، یقین مانیے، جنہیں دیکھ کر حضرت مصعب یاد آتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تیسری چیز ہے تقوی، جس میں تقوی آ جائے گا اللہ کی مدد خود بخود آئے گی۔ چوتھی چیز توکل، اللہ ہمیں توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس میں توکل آتا ہے نا اس کی زندگی بڑی آرام کی ہے، بڑی آرام کی۔ قرآن کی آیت، جیسے میں نے کہا جلدی چلنا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ جو بھروسہ کرے گا اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ اللہ ہمیں صحیح توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تعویذوں پہ توکل ہے، پلیتوں پہ توکل ہے۔ اگر ہم کبھی کسی کو رقیہ، میں تو نہیں پڑھتا، جو لوگ پڑھتے ہیں، مجھے جتنی آیتیں یاد ہیں میں اتنی پڑھتا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں مولوی صاحب کیا ابھی دیتے نہیں کیا؟ کچھ دیے تو انہیں لگتا ہے جی توکل اللہ کی ذات پہ کرو، انشاءاللہ اللہ رزق دے گا، انشاءاللہ اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ چوتھی چیز ہے، پانچویں چیز، جیسے میں نے کہا وقت کی قلت ہے میرے پاس، 5ویں نمبر پر سبحان اللہ استغفار کی کثرت۔ یہ تو میں نے زندگی میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی استغفر اللہ کثرت سے پڑھو انشاءاللہ، کثرت سے۔ کوئی مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
کہ بھئی 8 سال پڑھے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، استغفراللہ استغفراللہ کثرت سے پڑھو. میں نے دیکھا 2 منٹ میں 100 بار ہو جاتا ہے، اور لمبے اچھے انداز میں پڑھیں تو 3 منٹ میں 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آرام سے. یہ 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس، 3 منٹ تمہارے پاس نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہم میرے نبی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں کسی بھی مجلس میں نبی بیٹھتے میں نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 70 مرتبہ کبھی 100 مرتبہ اللہ کے نبی استغفار کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے میرے بھائیوں، وہ بچے، وہ نوجوان بچے بچیاں اولاد نہیں ہو رہی ہیں نا، اولاد نہیں ہو رہی ہیں نا، ان کے لیے میں کہتا ہوں استغفار میں اللہ نے اولاد کو رکھا ہے. قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، رب سے استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. کیا کیا دیتا ہے، اس کا کیا کیا ملے گا، کیسے اللہ کی مدد آئے گی. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس سال بارش نہیں ہو رہی ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے استغفار کرو بارش ہوگی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تمہیں مال دے گا. مال تذکرہ ہے، بولے نا مولوی صاحب کیا بھی نہیں ہو رہا ہے، کہاں گیا تو بھی کیا بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اولاد میں بھی مرد بچے اللہ تمہیں دے گا. سبحان اللہ. وقت نہیں ہے اس پر بولنے کے لیے. 5 چھٹے نمبر پر سمجھ گئے ہوں گے میں ذرا تیز ہوں، اور 10 بھی مجھے ختم کرنا ہے. الرجوع الی اللہ. بہت ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کرو. اب کیا چیز ہے یہ؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. غور کرو بھائی، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ایک بھی جملہ بغیر دلیل کے نہیں ہے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم آزماتے ہیں انسانوں کو، کبھی خوشی دے کر کبھی غم دے کر، تاکہ وہ میرے طرف رجوع کریں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ 6 نمبر پر ہے، وقت نہیں ہے، آگے چلتا ہوں. 7ویں نمبر پر ملی اتحاد. کیا ہے مولوی صاحب؟ ہاں بھائی، کوشش کرو اے نوجوانوں حضرت حسن بننے کی. کیا جملہ ہے؟ جملہ کیا ہے؟ کوشش کرو اے نوجوانوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بننے کی. وہ حسن جو خلیفہ بنے تھے رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف حضرت معاویہ بھی تھے. ساری قوم بڑھ گئی تھی، مسلمان 2 جگہ بڑھ گئے، ادھر آدھے ادھر آدھے. حضرت حسن نے وہ کرسی چھوڑ دی، کہا میں اپنے آپ کو نیچے اتارتا ہوں تاکہ مسلمان ایک ہو جائیں. اللہ اکبر. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں مسجد کی کرسی نہیں چھوڑتا آدمی. مسجد کی مسئلے کیسا چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں. حضرت حسن نے مسلمانوں کو ملانے کے لیے، اور نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ 2 جماعتوں کو ملائے گا. ملانے کی کوشش کرو انشاءاللہ. اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں طاقت ہے. فرد قائم رت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں. بڑا اچھا جملہ ہے. اکیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طریقے سے پانی سمندر سے باہر نکال لو، پھونک مار کے اڑا سکتے ہو. وہ پانی کو سمندر میں ملاؤ، ساری دنیا ڈرتی ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بھی بنائے نیک. 8ویں نمبر پر یہ ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. کر کے دیکھنا، پھر مجھے مل کے کہنا. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. میرے نبی کے جملے ہیں یہ صلی اللہ. لکھ کے رکھنا، کہیں بناتے نہیں ہم. شیخ یہ لکھنا چاہتے ہیں دیوار پہ، گھر میں. یہ حدیث کو تعلیم کے لیے لکھ کے رکھنا، تعلیم کے لیے. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے. کر کے دیکھ لو. آپ 500 روپے دے کے دیکھو، 5 لاکھ ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. کر کے دیکھو. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھو، کسی غریب کی مدد کر کے دیکھو، کسی کی فیس بن کے دیکھو، کسی کی شادی میں تعاون کر کے دیکھو. اللہ کی قسم کیسے تمہاری زندگی میں مسئلے حل ہوتے ہیں آپ دیکھ لو انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی غلط نہیں بولتے. 8ویں نمبر پر 9 اور 10 ملا لیتا ہوں. 2 کو میں نے ملا لیا ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر یہ دونوں بول کر اللہ سے دعا کر کے انشاءاللہ اس جمعہ کے خطبے کو ختم کر لیتا ہوں. پورے 10 میں نے لے لیے. آپ یہاں سے کتنے لے کر جاؤ گے وہ آپ کے اوپر ہے. میں نے 10 بھی بول دیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.
9 और 10 दोनों आ गए। अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। जी, अल्लाह की मदद हासिल करो। कुरान में अल्लाह कह रहा है अल्लाह की मदद अगर चाहते हो, मैं तो ये कहता हूं, अम्मी का ऑपरेशन थिएटर में, अम्मी चली गई हैं, आप नमाज में खड़े हो जाओ। अहलिया ऑपरेशन थिएटर में गई हुई हैं, आप नमाज में खड़े हो जाओ। दलील है, सही बुखारी में दलील है, हदीस इस तरीके से, फ़क़ाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम नमाज में खड़े हो गए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सही बुखारी में है। कब मालूम? जब एक बादशाह पकड़ लिया उनको, उनकी बीवी को भी पकड़ लिया, हजरत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गलत नीयत से एक कमरे में बंद करके उनकी तरफ आगे बढ़ा, गलत नीयत से आगे बढ़ा। एक अकेला आदमी क्या कर सकता पूरी हुकूमत के खिलाफ? हजरत इब्राहिम नमाज में खड़े हो गए, जैसे छूने जाता हाथ गिर जाता, छूने जाता हाथ गिर जाता। ये बुखारी में है, सही बुखारी में है ये हदीस। नमाज में अल्लाह की मदद आती है। वक्त नहीं है ना, वादा मैंने कर लिया, जल्दी खत्म करूंगा। सफर में जा रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, एक शख्स आकर कहता तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है। सदमा लगा ना, भाई अगर मर गया सदमा लगता है। जरा किनारे गए, एक दरख्त के नीचे अपने सवारी को बांधा, 2 रकत नमाज में खड़े हो गए। पूछा कि मैंने तुम्हें भाई के इंतकाल की खबर दी है, आप नमाज में खड़े हो गए हो। कुरान की आयत पढ़े, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। जी, कुरान में अल्लाह ने कहा जब परेशानी आती है, मदद अल्लाह की आती है नमाज के जरिए से, इसलिए मैं नमाज में खड़ा। अल्लाह के लिए मेरे भाइयों नमाज पढ़ो। जो बच्चे इम्तिहान लिखने जा रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, 2 रकत नमाज पढ़ के जाओ। कौन सी पढ़ना मौलवी साहब? वजू बनाओ, तहियतुल वजू पढ़ो। इशराक का टाइम है, इशराक की नमाज पढ़ो। जी, कोई भी नमाज अगर वक्त नहीं है तो छोड़ दो, कुछ औकात हैं जिसमें नहीं पढ़ना, वरना नमाज पढ़ के जाओ, अल्लाह की मदद आती है। आखिरी चीज़, हाँ, एक नमाज के ताल्लुक से एक बात बोल दूँ। शेख, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं मगर देखते नहीं मदद आ रही है। बड़ी पाबंदी से पढ़ रहे हैं नमाज, मगर मदद को हम नहीं देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल की एक हदीस बोलकर दुआ कर कर जुमा ख़त्म कर लेता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन अबी दाऊद, मुस्नद अहमद, दोनों में हदीस है। शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं। नबी ने फरमाया जो आकर नमाज पढ़ते ना मस्जिद में, सारे लोगों का सवाब एक तरह नहीं है। कोई नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर जाता है। कितना हिस्सा? आप नमाज को 10 हिस्सों में बांट दो, सिर्फ 10वां हिस्सा, कोई 9, कोई 8, कोई 7वां हिस्सा, किसी को आधी नमाज का हिस्सा, किसी को पूरी नमाज मिलती है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस, क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना, इन्न रजुल ला यंसरिफ, आदमी नमाज से बाहर जाता है, वमा कुतिबा लहू, कितना सवाब लिखा जाता है उसके लिए, इल्ला उश्रु सलातिही, सारी नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा। किसी को शायद 10वां हिस्सा समझ में नहीं आया होगा। 100 का 10वां हिस्सा 10 रुपए है, बस उतना ही लेकर जा रहा है। किसी को 9, किसी को, नबी फरमा रहे हैं। और ये बोलते बोलते सुनन अबी दाऊद की हदीस है। कैसे होता है? उलमा ने इसकी शरह लिखी है। ये कैसा बांटा जाता है? नमाज में दिमाग कितना है, खुशू कितना है, ख्यालात पे कंट्रोल कितना है, खड़ा है नमाज में, ख्यालात कहां कहां घूम रहे हैं, कितना नमाज में रोता है ये, इसका ख्याल कितना, उसके हिसाब से सवाब बांटा जाता है। और वो नमाज जिंदगी में तासीर पैदा करती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ये जो 10 असबाब मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं, अल्लाह हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त उम्मत को अल्लाह की मदद की सख्त ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह अपनी मदद नाजिल फरमाए। जहाँ भी जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अल्लाह अपनी मदद को नाजिल फरमाए। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। अल्लाह जो मजबूर हैं अल्लाह उनकी मजबूरियों को दूर फरमाए। जो परेशान हाल लोग हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो तौहीद से दूर हैं अल्लाह उन्हें तौहीद के करीब करे। जो शिरक में डूबे हुए हैं अल्लाह उन्हें शिरक से बचाए। हर मुसलमान को अल्लाह मुत्तबे सुन्नत बनाए। अल्लाह जितने जिम्मेदार हैं इतनी ताकत अल्लाह अता फरमाए, बहुस्न खूबी वो जिम्मेदारी अदा फरमाए। अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे, अल्लाह मुसलमानों को इज्जत दे। अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे, अल्लाह मुसलमानों को इज्जत दे। अल्लाह मजलूम से जुल्म को दूर फरमाए। अल्लाह मजलूम के सर से जुल्म को दूर फरमाए। मकरूस के सर से कर्ज को अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह हमें एक बनाए, अल्लाह हमें नेक बनाए।
اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل ہمارے نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔